بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. محترم بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، تفسیر کے آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا علم نصیب فرمائے، دین کو سیکھنے کی توفیق دے، اور سیکھ کر اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کے اندر اور اسی طرح باقی تمام اعمال صالحہ کے اندر اخلاص کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت ہمیں ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ رکھے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سورۃ النازعات کے آخر تک پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ عبس پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ ہی سورۃ التکویر بھی پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ عبس، انہوں نے اپنے چہرے پر تیوری چڑھائی، وتولی، اور منہ موڑ لیا۔ کس لیے؟ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ نابینا صحابی تھے اور یہ مؤذن بھی تھے، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی طرح ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی ہونے کے باوجود یہ مؤذن بھی تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان بھی کہا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ، یہ صورت بھی مکی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار بیٹھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دین کی طرف دعوت دے رہے تھے، اس کو اسلام کے لیے اسلام کی طرف بلا رہے تھے اور اسلام کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ تو اسی دوران میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، اور وہ آ کر دین کے بارے میں کچھ پوچھنے لگے، دین کے بارے میں کچھ سوال کرنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر تیوری چڑھائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں ہوئے۔ ناگواری یعنی آپ نے ناپسند فرمایا کہ میں ایک قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار کو دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور یہ بیچ میں گھس آیا اور آ کر کے دین کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کافر سے، اسی قریش کے سرداروں میں سے ایک سردار سے بات کرنے میں مشغول ہو گئے۔ یہ بات اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنے ایک ساتھی سے منہ موڑ لیا، ساتھی کے آنے پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ صرف یہ مقصد تھا کہ میں جس بندے کو دین کی دعوت، یہ تو مسلمان ہے نا، یہ جو ابھی آیا یہ تو مسلمان ہے، یہ دین کے بارے میں بعد میں بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اب جب کہ میں ایک کافر کو اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ مکہ کے کافر سارے کے سارے کیا ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، خصوصاً قریش کے سردار اسلام قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی، اور اس کے لیے آپ کوشش بھی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی وقت جو ہے وہ ایسا نہیں چھوڑتے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو اسلام کی طرف دعوت نہ دیتے۔ جو بھی وقت مناسب ملتا، جو بھی موقع ملتا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت سمجھتے۔ بس یہ جو تھوڑی سی ناگواری تھی، اور وہ بھی ایک نیک مقصد کے لیے تھی کہ تاکہ یہ بندہ جو ہے
جس کو میں اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں یہ اٹھ کے چلا نہ جائے، اگر میں اس سے بات کروں گا تو یہ اٹھ کے چلا نہ جائے اور یہ میری دعوت کو قبول کر لے۔ بس اسی نیت سے، اسی مقصد کی خاطر یہ جو چہرے پر ناگواری کے اثرات آئے اور آپ نے منہ موڑا، تو یہ چیز اللہ رب العزت کو پسند نہیں آئی، اور اللہ رب العزت نے یہ بیان کر دیا کہ عبس وتولی، انہوں نے اپنے چہرے پر تیوری چڑھائی، یعنی ناگواری کے اثرات، اور منہ موڑ لیا۔ کس لیے؟ ان جاءہ الاعمی، کہ ایک نابینا صحابی ان کے پاس آ گیا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو بیان کرتے ہوئے، جس میں انداز یہ ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یدریک، آپ کو کیا پتہ، لعلہ یزکی، اگر وہ دین کے بارے میں کچھ سوال کر رہا تھا، اگر وہ نابینا دین کے بارے میں کچھ پوچھ رہا تھا، تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے سوال و جواب کرنے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لیتا، اپنے آپ کو وہ پاک کر لیتا، اپنے آپ کو سنوار لیتا۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی کوئی غلطی ہو، کوئی خطا ہو، آپ سے پوچھنے کے بعد وہ اپنی اصلاح کر لیتا۔ وما علیک الا یزکی وما یدریک لعلہ یزکی، شاید کہ وہ اپنی اصلاح کر لیتا، اپنا تزکیہ کر لیتا، اپنے آپ کو سنوار لیتا، او یذکر، یا پھر وہ نصیحت حاصل کر لیتا، یعنی آپ سے سوال و جواب کرنے کے بعد فتنفعہ الذکر، اور آپ کی نصیحت اس کو فائدہ بھی پہنچاتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اس نیت سے آیا ہے کہ وہ آپ سے سیکھنا چاہتا ہے اور آپ سے سوال و جواب کر کے وہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، تو آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ آپ نے اس سے بے توجہی کر کے، یعنی اپنی توجہ کو اس سے ہٹا کر کافر کی طرف اپنی توجہ بھرپور طور پر رکھنا، یا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ نصیحت کی جو بات آپ اس نابینا صحابی کو کرتے، اس کو اس سے فائدہ ہوتا۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے، فرمایا اما من استغنا، رہا وہ شخص جو کہ لاپرواہی کر رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، مسلمان وہ نہیں بھی ہوگا، اسلام قبول نہیں بھی کرے گا، اپنی اصلاح نہیں بھی کرے گا، اپنے آپ کو نہیں بھی سنوارے گا، تو اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ کافر ہے۔ تو جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اپنی اصلاح کرنے کی، فأنت لہ تصدی، آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ یہ ہے ڈانٹنے کا انداز، ڈانٹنے کا انداز ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں جو اپنی اصلاح ہی نہیں کرنے آیا، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے آپ کو سنوارنا چاہتا ہے، وہ تو لاپرواہی کا شکار ہو چکا ہے، تو آپ اس پر بھرپور توجہ دے رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو کیا نقصان ہونا تھا، وما علیک، آپ کو کیا نقصان ہونا تھا، اللہ یزکی، اگر وہ اپنی اصلاح نہ بھی کرتا، یعنی وہ کافر نہ بھی اصلاح کرتا، تو آپ کو کیا نقصان ہونا تھا؟ آپ نے تو صرف دین کا پیغام اس تک پہنچانا تھا نا، عملی طور پر اس کو مسلمان بنانا، یعنی اس سے اسلام قبول کروانا، یہ تو آپ کی ذمہ داری ہی نہیں تھی، اس سے منوانا آپ کی ذمہ داری ہی نہیں تھی، آپ نے تو صرف اس تک اللہ رب العزت کے دین کا پیغام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا، بس یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو نہیں سنوارتا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہونا تھا۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، وہ شخص، پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا جو کافر تھا، کہ جو لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے، وہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہی نہیں، اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے آیا ہی نہیں، تو اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ شخص جو کہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آیا، حالانکہ وہ نابینا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر دین کی تڑپ اتنی ہے، دین کو حاصل کرنے کا شوق اتنا ہے کہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہونے کے باوجود وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آیا، آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آیا، اور پھر وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، اس سے آپ بے توجہی کر رہے ہیں، اس کی طرف آپ توجہ نہیں کر رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ چیزیں ذکر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی کہ آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور آئندہ کے لیے آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام کی دعوت میں
دین اسلام کی دعوت میں دعوت دینے والے کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بندہ خاص ہے اور یہ بندہ عام ہے، نہیں، دعوت دینے والے کی دونوں آنکھوں کے سامنے وہ سارے کے سارے لوگ جو اس کے سامنے، وہ سارے کے سارے کیسے ہونا چاہیے؟ برابر ہونے چاہیے۔ یہ فرق نہیں رکھنا چاہیے دعوت دینے والے بندے کو۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا فرق ہوا، اور وہ بھی اس نیت کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، اس نیت کے ساتھ اور اس خواہش کے پیش نظر کہ یہ کافر کیا ہو؟ مسلمان ہو جائے، تو آپ نے اس کی طرف بھرپور توجہ رکھی اور اس صحابی سے آپ نے توجہ ہٹا لی۔ تو یہ جو چیز ہے نا، خاص اور عام، امیر اور غریب، یہ دولت مند، یہ فقیر، یہ بڑا آدمی، یہ چھوٹا آدمی، یہ جو فرق ہے نا داعی کے سامنے، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ داعی کو دعوت دیتے ہوئے سب کو برابر کے طور پر، برابری کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی اور وارننگ دے دی کہ آپ، اسی لیے اللہ نے بعد میں فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، جیسے آپ نے کیا ہے ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے پس منظر میں آپ اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ سورۃ الکہف میں اور اسی طرح سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو جگہ پہ یہ بات ذکر فرمائی کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے اندر بند رکھیں کہ جو کیا کرتے ہیں، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، یریدون وجہ، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہوئے صبح و شام وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جن کا کام ہی یہی ہے کہ صبح شام وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو انہی لوگوں کے اندر بند رکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ اپنی آنکھوں کو ان سے مت ہٹائیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کفار کو مسلمان کرنے کی خواہش کے پیش نظر اور اس جذبے اور اس ولولے کے ساتھ کہ یہ کافر مسلمان ہو جائیں، اس خواہش اور تمنا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اپنی نظریں پھیر لیتے تھے اور کافروں کی طرف متوجہ اس لیے ہوتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ تو وہاں بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی، وارننگ دی، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کا جو حلقہ ہے، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو، جس کا میل ملاپ، جن کے ساتھ اس کا میل ملاپ ہو، وہ کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ وہ ہونے چاہیے جو اللہ رب العزت کو پکارنے والے ہوں، وہ اللہ کے نیک بندے ہوں۔ نیک بندوں کے ساتھ اپنا میل ملاپ رکھنا چاہیے، نیک بندوں کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے، اور نیک بندوں کے ساتھ اگر آپ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو ان کی صحبت کا آپ کے اوپر بھی اثر ہوگا۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ کا میل ملاپ اور اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں، تو ان کی بری صحبت کا آپ کے اوپر بھی اثر ہوگا۔ آخر کار وہ آپ کو گھسیٹ کر، کھینچ کر ان برائیوں کی طرف لے کے جائیں گے جن برائیوں کے اندر وہ خود ملوث ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی سوسائٹی کی سوچ رکھنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ میری سوسائٹی کیسی ہے، جن کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اور جن کے ساتھ میرا میل ملاپ ہے، جن کے ساتھ میرا کھانا پینا ہے، جن کے ساتھ میری گپ شپ لگتی ہے، وہ کیسے لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اللہ کے نافرمان ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہاں، ان سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ضرور کریں، اپنا اچھا اخلاق ان کو دکھلائیں اور ان کو نیکی کی تلقین بھی کریں، آپ ان کو برائی سے بھی منع کریں، لیکن ان کے ساتھ آپ کا دوستانہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ برائی کے اندر ملوث ہیں اسی طرح پھر آپ بھی ان کے ساتھ برائی کے اندر ملوث ہو جائیں۔ ہم اس صورت کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا آپ سے، لیکن اب جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، یہ قرآن مجید
اللہ کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے گا وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا۔ آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے، لہذا آپ ان پہ بھرپور توجہ دیں، ان کو اپنے قریب کریں، اپنے سے دور نہ کریں، اپنے قریب کریں، کیونکہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ اور اگر کوئی بندہ نصیحت حاصل نہیں کرتا، جیسا کہ یہ کافر جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اسی دوران یہ نابینا صحابی بھی آئے، تو اس صحابی نے نصیحت حاصل نہیں کی، نہ اس نے کرنی تھی، اور اس جیسے لوگوں نے بھی نصیحت حاصل نہیں کرنی، تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ لہذا آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور جو آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے جو ساتھی ہیں، وہ آپ ان کو اپنے قریب کریں۔ اچھا، یہ جو نصیحت ہے یعنی قرآن مجید فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں کے اندر ہے یہ قرآن مجید جو کہ بہت ہی مکرم ہیں، لائق احترام ہیں، اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ یہ قرآن مجید اس کی جو اصل ہے، یہ قرآن مجید کہاں سے آیا؟ لوح محفوظ سے آیا۔ وہاں پر یہ قرآن مجید پورے کا پورا محفوظ ہے، وہاں سے پھر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے یہ پورا نازل کیا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور یہ لیلۃ القدر میں، اور پھر وہاں سے یعنی آسمان دنیا سے اس بیت العزہ میں اس کو رکھا گیا پورے قرآن مجید کو، اور وہاں سے پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ تو فرمایا یہ ان صحیفوں کے اندر ہے، مرفوعۃ، جو بلند و بالا ہیں، قدر و منزلت کے اعتبار سے، شان اور فضیلت کے اعتبار سے بلند ہیں، مطہرہ، وہ صحیفے پاک ہیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، اور وہ صحیفے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ بہت ہی بزرگ ہیں اور بہت ہی نیک ہیں، اخلاق و کردار کے اعتبار سے بہت ہی بزرگ، بڑے ہی شریف ہیں وہ فرشتے، اور اسی طرح اپنے اعمال کے اعتبار سے وہ بڑے پاک باز ہیں اور بڑے نیک ہیں۔ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں وہ صحیفے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص، جب یہ قرآن مجید جو ہے ان صحیفوں کے اندر ہے، جو صحیفے ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو کہ بڑے ہی بزرگ اور بڑے ہی نیک ہیں۔ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ قرآن مجید کہاں ہے؟ صحف مکرمہ، ان صحیفوں کے اندر جو کہ انتہائی قابل احترام ہیں، اور وہ بلند و بالا ہیں، اور وہ پاکیزہ ہیں۔ اور کن فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے وہ صحیفے؟ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں کہ جو بڑے ہی بزرگ، شریف، اخلاق و کردار کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے بڑے پاک باز اور بڑے نیک ہیں۔ جب یہ قرآن مجید اس طرح سے ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ فضیلت ہے، تو پھر جو شخص قرآن مجید کا حافظ ہو، خاص طور پر جو شخص قرآن مجید کا حافظ ہو، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے، وہ شریف ہو، شریف النفس ہو، اور اسی طرح اعمال کے اعتبار سے بھی وہ نیک ہو اور پاک باز ہو۔ ان آیات سے خاص طور پر حافظ قرآن کو یہ سبق ملتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کا حافظ ہے، یہ قیامت کے دن ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے بڑے ہی نیک اور بڑے ہی پاک باز ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے میرے بھائیو حافظ قرآن کی۔ قرآن مجید کا حافظ ہو اور وہ اخلاق اور کردار کے اعتبار سے وہ گھٹیا انسان ہو، اعمال کے اعتبار سے وہ نیک نہ ہو بلکہ وہ مجرم پیشہ ہو، یہ کسی حافظ قرآن کو یہ بات زیب نہیں دیتی۔ حافظ قرآن کو، اور جو بھی قرآن کو ماننے والا ہے، جو بھی قرآن کو پڑھنے والا ہے، صرف حافظ قرآن نہیں، جو بھی قرآن کو پڑھنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار کیسا بنائے، اپنا اخلاق کیسا بنائے، ویسا جیسے کہ فرشتوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر، اور اپنے اعمال وہ کیسے بنائے، وہ اپنے اعمال ویسے بنائے جیسے کہ فرشتوں کے اعمال ہیں۔ یہ قرآن ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے، ہم اپنے اخلاق کی بھی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کریں۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں، الفاظ کو پڑھیں، تلاوت کریں، کئی کی ختم کریں، لیکن کئی کی ختم کرنے کے باوجود ہم اس قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے اخلاق کی روشنی میں اپنے اخلاق کو نہیں سنوارتے،
اس قرآن مجید میں ذکر کیے گئے عقیدے کی روشنی میں ہم اپنا عقیدہ اختیار نہیں کرتے، اور اس کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے نیک اعمال، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نیک اعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی بری روٹین کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو پھر مجھے بتلاؤ قرآن مجید کے ختم پہ ختم کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، پڑھ کر سمجھنے کے لیے، اور سمجھ کر نصیحت حاصل کرنا، اور نصیحت حاصل کر کے اس پہ عمل کرنا۔ یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں جن سے آج مسلمان غافل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا قتل الانسان، انسان مارا جائے، ہلاک ہو جائے، ما اکفرہ، یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، اتنی نعمتیں پانے کے باوجود یہ اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا نہیں کرتا، ناشکری پہ تلا ہوا ہے۔ ذرا یہ انسان سوچے تو صحیح، من ای شیء خلقہ، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ خلقہ، ایک حقیر سے نطفے سے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، فقدرہ، پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کے جسم کی ساخت ایسے بنائی کہ ایک ایک عضو کو اللہ رب العزت نے اس کی صحیح جگہ پہ فٹ کر دیا، اور ایسا فٹ کیا کہ انسان کے جسم کے اندر 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 یہ ہاتھ اور بازو ہیں، 2 ٹانگیں ہیں، 2 پیر ہیں، بڑی ہی متوازن ساخت ہے انسان کی، بڑی ہی متوازن، کہ جس کے اندر، اس ساخت کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس ساخت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اور اس کے اعضاء کو پورے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، نطفے سے پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو اس طرح اندازے کے ساتھ بنایا۔ پھر ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے راستہ آسان بنا دیا۔ اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا راستہ آسان بنا دیا، ہدایت کا راستہ آسان بنا دیا اللہ رب العزت نے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کی ہدایت کی خاطر وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم انبیاء بھیجے، اپنی کتابیں نازل کی۔ پھر انبیاء کا سلسلہ جب ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے وارث پیدا کر دیے۔ وہ انبیاء کے وارث، وہ علماء، قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے، وہ بندوں کو اللہ کے دین کی یاد دلاتے ہیں، اللہ کے دین کے حوالے سے ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ آسان کر دیا ہے، ایک تو یہ معنی۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندر اس کے اعضاء کو ایک صحیح اندازے کے ساتھ بنایا، اور پھر دنیا میں اس کے لیے آنے کا راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ، پھر یہ انسان پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی گزارتا ہے، جتنی زندگی اللہ نے لکھی ہوتی ہے۔ ثم اماتہ، پھر اللہ اس کو مارتا ہے۔ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں پہنچا دیتا ہے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو دوبارہ اٹھائے گا، اس کو جب چاہے گا اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ تو یہ انسان ذرا سوچے تو صحیح، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے پیدا کیا، اس کے جسم کی ساخت کیسے بنائی، اس کے جسم کے اعضاء کو کیسے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے لیے راستہ آسان بنایا۔ اللہ اس کو مارتا ہے، اس کو قبر میں پہنچا دیتا ہے، اور قبر میں انسان کو پہنچانا بھی اللہ رب العزت کا انسان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ اگر اللہ رب العزت انسان کو مرنے کے بعد قبر تک پہنچانے کا حکم نہ دیتا، قبر کے اندر دفنانے کا حکم نہ دیتا، اور ہر انسان کی میت کو وہ جہاں ہے اس کو وہاں پر پھینک دیا جاتا، تو اس کی لاش کو کون نوچتا؟ جانور آ کے اس کی لاش کو نوچتے، پرندے آ کے اس کی لاش کو نوچتے، اور اس کی کوئی تکریم نہ ہوتی، کوئی عزت نہ ہوتی۔ وہ کتوں اور گھوڑوں اور چیتوں اور شیروں کا اور دیگر جو ہلاک کرنے والے جو جانور ہیں وہ ان کے منہ میں چلا جاتا، اس کی کوئی عزت نہ ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی تکریم کی، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جب انسان مرے تو اس کو کیا کرو، اس کو دفنا دو۔ اور مرے ہوئے انسان کی عزت بھی ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے کہ ایک زندہ انسان کی ہونی چاہیے۔ فاقبرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبر میں پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو پیدا کرے گا۔ انسان سوچے تو صحیح، اللہ نے اتنے احسان کیے ہیں پھر بھی یہ ناشکرا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
اس پر بد دعا دی، قتل الانسان ما اکفر، یہ انسان مارا جائے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، کتنا ناشکر ہے یہ اللہ کے ان احسانات کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے جیسا کہ یہ انسان سوچتا ہے۔ یہ انسان سوچتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد نہیں اٹھے گا، یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن مجید، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ لما یقضی ما امرہ، اس انسان نے اس حکم کو پورا نہیں کیا جو حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا۔ اللہ نے جو اس کو حکم دیا، اس انسان نے اس حکم کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پھر دعوت فکر دیتے ہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، لہذا انسان کو غور کرنا چاہیے، إِلَىٰ طَعَامِهِ، دیکھنا چاہیے اپنے کھانے کی طرف، ہم اس کو کیسے کیسے کھلاتے ہیں۔ پھر آگے اس کی تفصیل بیان فرمائی، أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم کیسے پانی کو برساتے ہیں، خوب برسانا۔ ہم بادل لاتے ہیں اور جہاں ہمارا حکم ہوتا ہے وہاں بادلوں سے فرشتے پانی نازل کرتے ہیں اور خوب موسلا دھار بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر ثم شققنا الارض شقا، پھر سخت اور پتھریلی زمین کو ہم پھاڑتے ہیں، خوب پھاڑنا، یعنی اس زمین کو ہم نرم کرتے ہیں، اور جب زمین نرم ہوتی ہے تو کسان وہاں جا کے ہل چلاتا ہے اور وہ زمین پھٹ جاتی ہے۔ پھر انسان وہاں پر کیا کرتا ہے؟ انسان تو صرف وہاں پر بیج ڈال کے آ جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم اسی زمین سے جو پتھریلی تھی ہم نے بارش کا پانی نازل کر کے اس کو نرم کیا، نرم کرنے کے نتیجے میں کسان اس کو پھاڑ کر اس میں بیج بونے کے قابل ہوا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، ہم نے پھر اسی زمین کے اندر دانے اگائے، اناج، ہر قسم کا اناج، چاہے وہ گندم ہو، چاول ہو، باجرہ ہو، مکئی ہو، ہر قسم کے دانے، ہر قسم کا اناج ہم نے زمین سے اگایا۔ وعنبا، اور انگور اگائے، وقضبا، سبزیاں ترکاریاں اگائیں، وزیتونا ونخلا، اور زیتون کے درخت ہم نے زمین سے پیدا کیے، کھجور کے درخت ہم نے زمین سے پیدا کیے، وحدائق غلبا، اور گھنے گھنے باغات ہم نے پیدا کیے اسی زمین سے، وفاکہۃ، اور پھل فروٹ بھی ہم نے زمین سے نکالے، وہ پودے، وہ درخت ہم نے زمین سے اگائے، ان پودوں پر، ان درختوں پر پھل لگتے ہیں اور تم ان پھلوں کو کھاتے ہو، وَأَبًّا، اور اسی زمین سے ہم گھاس چارہ بھی نکالتے ہیں جو کہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ تو انسان ذرا غور تو کرے، اپنے کھانے کو ہی دیکھ لے کہ ہم نے کہاں کہاں سے کیسے کیسے اس کے کھانے کا انتظام کیا۔ بارش کا پانی نازل کر کے، زمین کو نرم کر کے، پھر زمین سے اناج دانے کو اگا کر، اسی طرح پھلوں کو، خاص طور پر انگوروں کو، زیتون کو، کھجور کو اگا کر، سبزیوں ترکاریوں کو اگا کر، گھنے باغات کو پیدا کر کے، اور اسی طرح پھل فروٹس اور جانوروں کے لیے یہ چارہ، یہ سب کچھ فرمایا متاع لکم، یہ تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں، وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے جانوروں کے لیے، جانوروں کو تم انہی پودوں سے اور اسی گھاس چارے سے تم کھلاتے ہو۔ تو انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے تو صحیح، غور تو کرے کہ اس کو کہاں کہاں سے اس کے کھانے کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت انسان کے کھانے کا بندوبست نہ کرتا، نہ پانی نازل ہوتا، نہ زمین نرم ہوتی، نہ زمین سے کچھ اگتا، انسان کہاں سے کھاتا؟ کہاں سے کھاتا انسان؟ یہ تو ایک انداز ہے لوگوں کو سمجھانے کا، ان لوگوں کو جو کہ آج بھی، اس دور میں بھی، آج بھی جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان کو سمجھانے کے لیے۔ اور میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہم کھیتی باڑی نہیں کرتے، اور ہم میں سے کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کسان کس طرح کھیتی باڑی کرتے ہیں، میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، ہم یہاں کویت میں رہتے ہیں، آپ ذرا سوچیں تو صحیح، آپ جو روزانہ کھاتے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کے کھانے کا انتظام کیسے کیسے کر دیا۔ آپ جو مٹن کھاتے ہیں، وہ جس بکرے کا مٹن ہے، وہ بکرا کہاں سے آیا؟ وہ آسٹریلیا سے آیا، وہ نیوزی لینڈ سے آیا، وہ انڈیا سے آیا، وہ پاکستان سے آیا، یا کسی اور ملک سے آیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس، آپ کی طرف وہ جانور بھیجا، اس جانور کو ذبح کیا گیا، اور آپ دکان پہ گئے، آپ نے وہ مٹن خریدا اور آپ نے مزے لے لے کے کھایا۔
اللہ نے کیسے آپ کے لیے بندوبست کیا گوشت کھانے کا؟ یہ چکن برازیل سے آتی ہے یا سعودیہ سے آتی ہے یا کسی اور ملک سے آتی ہے یا کویت سے بھی اگر چکن ہو، کویتی چکن، کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کا انتظام کرتا ہے اور پھر یہ آپ تک پہنچتی ہے، گھروں کے اندر پکا کر آپ کھاتے ہیں۔ اور یہ پھل فروٹس، کویت کے اندر تو کوئی پھل فروٹ ہوتا نہیں، الا قلیل، بہت کم، دنیا سے پھل فروٹس چل کے آپ کے پاس آتے ہیں، پوری دنیا سے۔ آپ کبھی لبنان کے پھل کھا رہے ہیں تو کبھی سعودی عرب کے، تو کبھی پاکستان، ہندوستان اور کبھی کسی ملک کے، آپ یہ جو فروٹس کھا رہے ہیں اور یہ میٹھا پانی، صاف پانی، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ اور ذرا غور تو کرو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہمارے فریج بھرے ہوئے ہوتے ہیں سبزیوں کے ساتھ، فروٹس کے ساتھ، گوشت اور اسی طرح باقی کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ، مشروبات کے ساتھ، انواع و اقسام کے مشروبات ہمارے فریج کے اندر رکھے ہوتے ہیں۔ کیا یہ چیزیں اس دور کے اندر مسلمانوں کو حاصل تھی؟ نہیں۔ آج بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، لیکن قتل الانسان ما اکفر، یہ انسان کتنا ناشکرا ہے، مارا جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے۔ یہ اسی انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، مسلمان ہو، اللہ کو مانتا ہو، اللہ کے دین کو مانتا ہو، اللہ کے قرآن کو مانتا ہو، اللہ کے نبی کو مانتا ہو، لیکن نہ اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا، نہ اللہ کے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا ہے، منمانی زندگی بسر کرنی، نہ شکری کرنی ہے، اللہ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر بھی یہ اللہ کا نافرمان ہے۔ یہ اس انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کتنا ناشکرا ہے، یہ مارا جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم بھی اسی چیز کی زد میں آئیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہمارے اوپر فٹ آ جائے کہ انسان مارا جائے، ہلاک اور برباد ہو جائے؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کر کے، ان سے فائدہ اٹھا کر، ہم جتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ہمارے تو نخرے نہیں ختم ہوتے، اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود۔ آج دیکھیں ان ملکوں کی طرف، ان اسلامی ملکوں کی طرف، ان ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کی طرف جو کھانے پینے کے لیے ترستے ہیں، ان کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا ہے، پینے کو صاف پانی میسر نہیں ہے۔ اور جو وہ مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کوڑا کرکٹ کے جو ڈھیر لگے ہوتے ہیں، بچے وہاں سے جا کے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی کھانے کی چیز کو مل جائے۔ تمہیں تو گھر میں بیٹھ کر سب کچھ مل رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے شکرانے کا پیمانہ کیا ہے؟ ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور کس قدر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دعوت فکر ہے، میں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں۔ سوچیں، اپنے گریبان میں جھانک کر غور کریں، کتنی نعمتیں ہیں اور کتنی ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، کتنا ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آ جائے گی الصَّاخَّةُ، وہ خوفناک آواز جو کہ کانوں کو بہرا کرنے والی ہوگی۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ نفخ سور کے اندر پھونکا جانا جو ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ جب وہ خوفناک آواز آئے گی جو کانوں کو بہرا کرنے والی ہوگی، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ جب قیامت آ جائے گی اس دن کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ایک انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر بھی ان سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی کو دیکھ کر اور اپنے بیٹوں کو دیکھ کر ان سے دور بھاگے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ کو دیکھ کر، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ کر اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ کر یہ ان کو اپنے گلے لگائے گا اور کہے گا کہ آج ہم آپس میں مل ملا کر ہم اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے۔ چلو اگر آپ کی نیکیوں میں کوئی کمی ہوگی تو میں نیکیاں پیش کر دوں گا، یا میری نیکیوں کے اندر کوئی کمی ہوگی تو آپ اپنی نیکیاں مجھے پیش کر دینا تاکہ ہم سارے مل ملا کے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔
اپنے بیوی بچوں سے، آل اولاد سے، بہن بھائیوں سے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کے لیے ایک معاملہ ہوگا جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گا۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر اس کو لاحق ہوگی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو یہ نہیں سوچ ہوگی کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے باپ کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کو یہ فکر ہوگی کہ آج میرے ساتھ کیا ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم اٹھو گے تو بالکل ویسے ہی اٹھو گے جیسے کہ تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے، جسم کے اوپر کپڑے نہیں ہوں گے، پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، غیر مختون حالت میں جیسے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی، اللہ کے رسول، اس وقت وہ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ بھی رہے ہوں گے، ایون جو پردے کی چیزیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو رہی ہوں گی، نظر آ رہی ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو کتنی اس کی مہلت کب ملے گی کہ وہ دوسرے کی طرف دیکھے۔ تو اس دن تو ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہوگی، لیکن اس دن وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بڑے ہی روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، وہ چہرے ہنسنے والے ہوں گے، مستبشرہ، حشاش بشاش ہوں گے۔ اور یہ اہل ایمان کے چہرے جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اللہ کی توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے والے، اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچانے والے، اللہ کے دین پہ عمل کرنے والے، یہ ان کے چہرے ہوں گے۔ اللہ ہمارے چہرے بھی ویسے ہی بنائے، روشن اور ہنسنے والے، مسکرانے والے، حشاش بشاش، لیکن اس کے ساتھ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن ایسے چہرے بھی ہوں گے کہ جن پہ غبار ہوگا، ترہقھا قطرہ، ان پہ اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، ان کے اعمال کی وجہ سے، اعمال کی اور سیاہکاریوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے چہرے کالے سیاہ ہو رہے ہوں گے، شرمندگی کی وجہ سے اور افسوس اور حسرت اور ندامت کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ایسے لگے گا جیسے ان کے چہروں پہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ کافر تھے، رب کے انکاری تھے، رب کا بھی انکار کرتے تھے، رب کے دین کا بھی انکار کرتے تھے، رب کے انبیاء کا، رب کے احکامات کا انکار کرتے تھے۔ الفجرہ، اور یہ نافرمان تھے جو اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کے چہرے اس طرح سے کالے سیاہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں قیامت کا اور قیامت کے دن کا جو ایک ہولناک ایک منظر ہے وہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دو قسموں کے اندر تقسیم کر دیا۔ ایک اللہ کو ماننے والے جن کے چہرے روشن اور بڑے حشاش بشاش ہوں گے، ایک اللہ کو نہ ماننے والے اور اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے جن کے چہرے رات کی تاریکی کی طرح کالے سیاہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اہل ایمان کے اندر شامل فرمائے، اپنے ماننے والوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر کے، ہم سے درگزر کر کے، اور اللہ رب العزت ہماری مغفرت کر کے، اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ رب العزت جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے اور جہنم کے عذاب سے دور رکھے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 7:35۔ اچھا، مجھے 10 منٹ صرف دے دیں، انشاءاللہ یہ سورت تکبیر پڑھ لیتے ہیں، یہ مختصر ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس کورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس طرح دیکھنا چاہتا ہو قیامت کے دن کو جیسا کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ سورت اذا الشمس کورت کو پڑھ لے،
اس کے بعد آنے والی صورت سورۃ الانفطار کو پڑھ لے، اور پھر ایک صورت چھوڑ کر اس کے بعد آنے والی جو سورۃ الانشقاق ہے وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے۔ جب وہ ان 3 صورتوں کو پڑھے گا، ان 3 صورتوں کا ترجمہ اور ان کی تفسیر کا مطالعہ کرے گا، تو اس کو بالکل ایسے لگے گا جیسے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے۔ ان 3 صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے اذا الشمس کورت۔ یہاں یہ بتلا دوں کہ قیامت جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ نفخہ اولا ہوگا اور نفخہ ثانیہ ہوگا۔ اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 12 چیزیں ذکر کی ہیں، 12 چیزیں۔ ان 12 میں سے پہلی 6 جو چیزیں ہیں ان کا تعلق نفخہ اولا کے ساتھ ہے، اور بعد میں آنے والی جو 6 چیزیں ہیں ان کا تعلق نفخہ ثانیہ کے ساتھ ہے۔ یہ 12 کی 12 چیزیں ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں اور مزید کچھ چیزوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو، اور سورج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ اس کو بھی لپیٹ دے گا، چاند کو بھی اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا۔ اور بعض روایات کے مطابق چاند اور سورج کو لپیٹ کر، بلکہ قرآن میں بھی ہے کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، ہم آسمان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جیسا کہ کسی فائل کے اندر آپ پیپر لپیٹ کر رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، اور آسمان اور چاند کو دونوں کو لپیٹ دیا جائے گا، اور ان دونوں کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ان دونوں کو جہنم کے اندر کیوں پھینکا جائے گا؟ سورج اور چاند کو، تاکہ سورج اور چاند کی جو پوجا کرنے والے لوگ ہیں بالکل ان کی آنکھوں کے سامنے ان کو دکھلایا جائے گا کہ جن کو وہ معبود مانتے تھے ان کو کہاں پھینکا گیا ہے؟ جہنم کے اندر۔ پھر اس کی وجہ سے ان کی حسرت میں اور ان کے صدمے میں اور زیادہ اضافہ ہوگا کہ اگر جن کی ہم پوجا کرتے تھے اگر ان کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا گیا تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ معنی ہے اس کا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ بکھر کر گر جائیں گے، یہ ستارے بکھر کر گر جائیں گے اور یہ بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ پہاڑ زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، ان پہاڑوں کو زمین سے نکال کر ایسے اڑا دیا جائے گا جیسے کہ دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے، جیسے کہ بادل اڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح ان پہاڑوں کو چلا کر اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب حاملہ اونٹنیاں جو 10 ماہ کی اونٹنیاں ہوتی ہیں، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں، جب ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یہ نفخہ اولا کے بعد، جیسا میں نے پہلے کہا پہلی 6 چیزیں نفخہ اولا کے بعد ہوں گی، تو نفخہ اولا کے بعد وہ خوف اتنا زیادہ ہوگا، دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ عرب کے نزدیک، عرب لوگ چونکہ اونٹ پالتے ہیں، اونٹنیاں پالتے ہیں، پہلے بھی پالتے تھے، تو جب کوئی بھی اونٹنی 10 ماہ کی حاملہ ہوتی تو بہت ہی زیادہ عزیز ہوتی، محبوب ہوتی، کیونکہ ان کو یقین ہوتا کہ اب یہ اونٹنی جو ہے وہ جنم دے گی، اس کے پیٹ سے پیدائش ہوگی ایک اور اونٹ کی یا اونٹنی کی۔ تو اس طرح وہ جانور، وہ اونٹنی بہت ہی عزیز ہوتی، اس کو سنبھال کے رکھا جاتا، اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا۔ لیکن قیامت کے دن پہلے نفخہ کے بعد کی صورتحال اتنی سنگین اور خوفناک ہوگی کہ لوگ اپنی حاملہ اونٹنیوں کو بھی بھول جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے، ان کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، ایون جانور جو ہیں ان کو بھی قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سینگ والا جانور اگر بغیر سینگ کے جانور پر اگر کوئی وہ ظلم کرتا ہے، یعنی اس کو مارتا ہے ناجائز طور پر، تو قیامت کے دن ان 2 جانوروں کے درمیان بھی اللہ رب العزت نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو آگ کے ساتھ بھڑکا دیا جائے گا، زمین کے نیچے آگ ہے، اس آگ کو نکالا جائے گا، اور ایون یہ جو سمندر ہیں یہ بھی آگ بن جائیں گے، اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بڑی نشانی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ رب العزت اس پانی کو جو سمندروں کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو نیچے سے آنے والی جو آگ ہوگی اس آگ کے ذریعے اللہ رب العزت اس پانی کو ختم کر دے گا جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ یہ ہیں وہ 6 چیزیں جن کا تعلق نفخہ اولا کے ساتھ ہے۔ اب نفخہ ثانیہ جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو پھر جانوں کو ملایا جائے گا، یعنی لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور اٹھا کر ان کو ملایا جائے گا۔ کیسے ملایا جائے گا؟ کہ جو ایک قسم کے لوگ ہوں گے ان سب کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ یہودی، دنیا بھر کے یہودی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے، دنیا بھر کے نصارہ ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، دنیا بھر کے ہندو ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور دنیا بھر کے مسلمان اکٹھے کر دیے جائیں گے ایک جگہ پہ، اور ان مسلمانوں میں سے بھی جو نیکوکار ہوں گے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے گا، جو موحدین ہوں گے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے گا، جو شراب نوشی کرنے والے ہوں گے، زانی بدکار ہوں گے، ان کو اس طرح سے مختلف قسم کے لوگوں کو ایک جگہ کے اوپر ملا کر اکٹھا کیا جائے گا۔ پھر وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، قیامت کے دن اس کو اٹھا کر اس سے پوچھا جائے گا، اس کے ماں باپ جنہوں نے اس کو زندہ درگور کیا تھا ان کے سامنے کھڑا کر کے بچی سے پوچھا جائے گا کہ بچی بتا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس گناہ کے بدلے میں مار دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، اور کس گناہ کی پاداش میں تجھے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ مشرکین مکہ اور اس سے پہلے جاہلیت کے دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ ایک بڑی، اور وہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ بچیوں کو عار اور شرمندگی کا سبب سمجھتے تھے کہ بچیوں کی وجہ سے، بیٹیوں کی وجہ سے شرمندگی ہوگی، کل کو یہ بچیاں بڑی ہوں گی تو ظاہر ہے ان کی شادیاں کرنی پڑیں گی، تو جو داماد ہوں گے ایسا نہ ہو کہ ہمیں شادی کرنی پڑے اور ان کے داماد ہمارے داماد ہوں، ان کی وجہ سے ہمیں شرمندگی ہو، تو کیا کرتے تھے وہ بچیوں کو ویسے ہی ان کی زندگی کے اندر بچپن میں ہی ان کو مار دیا کرتے تھے شرمندگی سے بچنے کے لیے۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پہ بیان کی ہے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ یہ ایک جاہلیت کے دور کی ایک چیز تھی، لیکن افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر آج بھی یہ چیز موجود ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ بہو کے پیٹ میں جو حمل ہے اس سے بیٹی پیدا ہونے والی ہے، بچی پیدا ہونے والی ہے، تو ساس کی طرف سے، خاص طور پر ساس کی طرف سے اور اس کی نندو کی طرف سے اس کو جو ہے وہ 100 قسم کی باتیں سننا پڑتی۔ کس کو؟ بہو کو۔ وہ اس کو عار دلاتی ہیں، اور ساس کہتی کہ نہیں مجھے بیٹا چاہیے، مجھے پوتا چاہیے، مجھے پوتی نہیں چاہیے۔ آج یہ سارے مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے یہ میرے بھائیوں، لیکن بعض مسلمانوں کے ہاں یہ چیز آج بھی موجود ہے۔ آج گویا کہ آج کا دور بھی جو ہے وہ جاہلیت کے دور کی طرح ہے۔ خیر ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا، صحیفے بند ہوں گے، جیسے انسان مرتا ہے نا تو اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے صحیفے بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن انسان اٹھے گا تو اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، یعنی آسمان کو ادھیڑ دیا جائے گا اور اس آسمان جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا۔ یہ وہ 6 چیزیں ہیں جن کا تعلق نفخہ ثانیہ کے ساتھ ہے۔ ٹوٹل 12 چیزیں ذکر کرنے کے بعد جن کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے، یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب یہ 12 چیزیں ہوں گی تب کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تب ہر جان پہچان لے گی ما احضرت، جو کچھ وہ لائے گی، جو کچھ وہ لائے گی نا، جو کچھ اس نے کمایا تھا، ہر جان نے، ہر شخص نے جو کچھ کمایا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ فلا اقسم، پھر اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، فلا اقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو کہ پیچھے چلے جاتے ہیں، یعنی جب سورج کی روشنی آتی ہے تو جو رات کو چمکنے دمکنے والے ستارے ہوتے ہیں وہ پیچھے غائب ہو جاتے ہیں، یہ معنی ہے اس کا۔ الجوار، جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، فضا کے اندر چلتے پھرتے رہتے ہیں اللہ رب العزت کے ایک سسٹم کے مطابق، وہ آپس میں ٹکراتے بھی نہیں، وہ فضا کے اندر وہ چلتے پھرتے ہیں۔ الکنس، وہ چھپ جاتے ہیں، رات کو ظاہر ہو جاتے ہیں اور دن کی روشنی میں وہ چھپ جاتے ہیں۔
اور اسی طرح واللیل، اور رات کی قسم، اذا عسعس، جب رات جانے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب صبح اپنا سانس نکالتی ہے، یعنی صبح آہستہ آہستہ طلوع ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ روشنی پھیلا دیتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 5 قسمیں۔ ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ان ستاروں کی قسم جو چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان ستاروں کی قسم جو چھپ جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، اور دن کی قسم جب دن آنے لگتا ہے۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ نے کیا فرمایا؟ انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے نا، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام نہیں، یہ اصل میں اللہ کا کلام ہے، جس کو ایک معزز فرشتہ لے کے آتا ہے۔ رسول کا معنی یہاں پر فرشتہ ہے، اور اس سے مراد کون سے فرشتے ہیں؟ جبریل امین، معزز فرشتہ اس قرآن مجید کو لے کے آتا ہے۔ ذی قوہ، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں بڑا ہی طاقتور ہے، عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ یعنی رب کے نزدیک اس قوی اور مضبوط فرشتے کا، یعنی جبریل امین علیہ السلام، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ مطاع ثم، یہ وہاں پر وہ فرشتہ ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی آسمان پر دیگر فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، جبریل امین کا، امین، اور یہ امانت والا ہے۔ یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، توجہ سے سنیے گا، یہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذکر کی کہ رسول کریم، ایک معزز فرشتہ یا معزز پیغام پہنچانے والا، کیونکہ رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا، تو جو جبریل امین تھے یہ اللہ کا پیغام لاتے تھے اور نبیوں تک پہنچاتے تھے، اس لیے ان کو رسول کہا گیا، معزز فرشتہ۔ دوسرا طاقتور، تیسری صفت کہ یہ اپنے رب کے پاس، عرش والے کے پاس یہ بڑے مقام و مرتبہ والا فرشتہ ہے، تیسری صفت۔ چوتھی، آسمان والوں میں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ پانچویں صفت یہ کہ امین، یہ امانت والا ہے۔ یہ پانچوں صفات اللہ تعالیٰ نے کیوں ذکر کی؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہ کہتے تھے، مکہ کے کافر اور مشرک کے کافر کہتے تھے، مشرک بھی کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا، پہلے تو کہتے تھے کہ یہ تو کسی بشر کا گھڑا ہوا کلام ہے، پھر کہتے تھے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کسی نے ملاوٹ کر دی ہو اپنی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے، جو فرشتے یہ قرآن لاتا تھا نا، اس فرشتے کی یہ صفات ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ جو اتنا طاقتور ہے، رب کے نزدیک یہ اتنے مقام و مرتبہ والا ہے، اور جس کی بات فرشتے مانتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے اتنا طاقتور فرشتہ ہو اور وہ امین بھی ہو، امانت والا ہو، وہ جب اللہ کی وحی کو لے کے آئے گا تو کیا اس وحی کے اندر کوئی ملاوٹ کر دے گا؟ کیا یہ پاسبلٹی ہے، کوئی امکان ہے اس چیز کا کہ اتنا بڑا فرشتہ، اتنا مضبوط اور طاقتور فرشتہ جب وہ وحی لے کے آئے اور وہ ہے بھی امانت دار، تو اس کی طرف سے آنے والی وحی کے اندر کوئی بندہ، شیطان، کوئی جن اس کے اندر ملاوٹ کرتے؟ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کی نفی کر دی، اس کا رد کر دیا کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ آسمان سے جو وحی آتی ہے، جس کو یہ فرشتہ لے کے آتا ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی، یہ ملاوٹ سے پاک ہے۔ اور پھر یہی قسمیں بیان کر کے اللہ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، آپ کا جو ساتھی ہے نا وہ دیوانہ نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ دیوانے ہیں۔ تو اللہ نے قسمیں کھا کھا کے بیان فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے اور پاگل نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے حضرت جبریل امین کو دیکھا آسمان کے کھلے کنارے پر۔ یہ کب دیکھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت کے اندر 2 دفعہ دیکھا تھا۔ ایک تب جب پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور ان کے 600 پر تھے، اور انہوں نے آسمان کے تمام کناروں کو بند کیا ہوا تھا، یعنی اتنی بڑی ان کی جسامت ہے
جبریل امین کی کہ 600 پروں کے ساتھ ایسے لگا کہ جیسے کہ انہوں نے آسمان کے تمام کناروں کو گھیر رکھا ہے، اتنے بڑے ہیں جبریل امین۔ یہ پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا۔ اور دوسری دفعہ کب دیکھا تھا؟ دوسری دفعہ معراج کے اوپر۔ تو یہ پہلی دفعہ جو آپ نے دیکھا نا جبریل امین کو، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو آسمان کے کھلے کنارے پہ دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور آپ کے ساتھی جو ہیں نا، نہ تو دیوانے ہیں اور نہ ہی انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام گھڑ کے اللہ کی طرف منسوب کیا، اور یہ غیب کے معاملات میں، غیب کی خبروں کے اوپر یہ بخیلی اور کنجوسی کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو غیب کی کوئی خبر دے اور نبی اپنی امت کو اس کی خبر نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخیلی کرنے والے نہیں ہیں۔ جتنے بھی احکامات، ظاہر ہے کہ جتنے بھی دین کے احکامات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلوم نہیں تھے۔ یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے سکھلائے، یہ وحی نازل کر کے، تو یہ پورے کا پورا غیب ہے۔ تو جب غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے، یعنی غیب میں پڑے ہوئے احکامات، دین کے احکامات، اور اسی طرح قیامت کے متعلق جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلائیں، تو یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ نے اپنے نبی کو بتلائیں، تو نبی نے امت کو بتلانے میں کوئی بخل نہیں کیا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، نبی کو صرف غیب کی ان باتوں کا علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ پر اتاری۔ اچھا جی، اس کے بعد فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ کسی مردود شیطان کا قول بھی نہیں ہے۔ شیطان مردود نے اس کلام کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کی ہے، کیونکہ اس کو لانے والا وہ فرشتہ ہے جس کی یہ صفات ہے جو اللہ نے پہلے ذکر کی۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ذرا سوچو تو صحیح تم کہاں جا رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ مکہ کے کفار کو اور ان مشرکین کو اور آج کے دور کے کافروں کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، ان سے سوال کر رہا ہے تم کہاں جا رہے ہو، سوچو تو صحیح۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد سوچو ذرا کہاں جا رہے ہو تم۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید تو اصل میں نصیحت ہے دنیا بھر کے لوگوں کے لیے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لہذا تم میں سے جو چاہے وہ استقامت اختیار کر لے، وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ یہ نصیحت ہے تمام کے تمام لوگوں کے لیے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو کہ رب العالمین ہے، یعنی تم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، حتیٰ کہ تم خود کسی چیز کی چاہت بھی نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا، اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے ہو۔ یہ سورت ہم نے پڑھی، سورت تکویر، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ سورت تکویر ان 3 سورتوں میں سے ایک ہے کہ اگر ایک انسان قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو ان 3 سورتوں کو پڑھ لے، تو پڑھنے کے بعد انسان کو پتہ چل جائے گا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ یہ جو پہلی 12 چیزیں ذکر کی گئیں، آپ انہی پہ غور کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قیامت کا دن جو ہے وہ کیسا ہولناک اور کتنا خوفناک دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اس کتاب کا نور نصیب فرمائے، اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ جو ہمارے بھائی ہماری بہنیں بیمار ہیں، جنہوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ان کے لیے بھی، اور جنہوں نے نہیں کہا ان کے لیے بھی، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بصحت و عافیت سے نوازے، اور اللہ ہمیں ہر تمام قسم کی امراض اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے ہمارے بھائی بہنیں فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔